ان سے میں کچھ منٹوں کے لیے عرض کروں گا کہ آپ آئیں. یہ مدرسہ ہے، مدرسے کہتے ہیں مدرسہ کس طرح چلایا جائے اور تعلیم کس طرح سے فروغ پائے، اس سلسلے میں ہمارے سامنے اپنے نظریہ کو پیش کریں گے. بھائی سرور والا صاحب پرتیاسی AIMIM کوچا تھا ہلکا پسپن. بہت بہت شکریہ یہاں پہ موجود میری پردہ نشین ماؤں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سبوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ایک جلسہ ہے، یہاں پہ میں کوئی تقریر کروں اتنی حیثیت میری نہیں کہ میں دین کی بات کروں. میں صرف چند باتیں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ الیکشن کا ماحول چل رہا ہے، اسی بھاگم بھاگ میں لگا ہوا ہوں اور آپ کے بیچ میں مسلمانوں کی حمایت کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے جس کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے، جس کا نام ہی اتحاد المسلمین ہے، یعنی مسلمانوں کو اتحاد میں لے کے آنا، اس کے کینڈیڈیٹ کے روپ میں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. میرا نام سرور عالم. آپ میں سے لگ بھگ لوگ مجھے جانتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کی عزت کی وجہ سے میں آج یہاں پہ ہوں. 5 سال تک آپ کا ضلع پریشد بن کر کے رہا، چیئرمین بھی بنا. الحمدللہ میں جب تک سیاست کیا، سیاست میں اپنے اوپر کبھی انگلی اٹھنے نہیں دیا. کسی دلالی کے نام پہ ہو یا پھر کہیں گھسخوری کے نام پہ ہو یا پھر پولیس کے نام پہ ہو یا چھنچائی کے نام پہ ہو، الحمدللہ میں اپنی راجنیتی زندگی کو بہت صاف ستھرا رکھ پایا. اس میں آپ لوگوں کی بھی بہت دعائیں ہیں. الحمدللہ میں پہلے بھی آپ لوگوں کے پاس آیا تھا جب MIM کا پرتیاسی نہیں بنا تھا، آپ لوگوں سے دعائیں لینے کے لیے، چونکہ یہ میرا گھر کا پنچایت ہے اسی لیے میں پہلے بھی آیا تھا. اب بھی آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے بہت دنوں سے کٹی پنچایت نہیں آ پایا تھا. تو آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں، آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں کہ ابھی تک آپ لوگوں سے مل نہیں پایا. لیکن مجھے پتا ہے کہ جیسے آپ اپنے گھر کے بچے کو معاف کرتے ہیں غلطی کرنے سے، ویسے مجھے بھی ضرور معاف کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آج ہماری قوم کی جو حالت ہے، اس حالات کو بنانے میں کہیں نہ کہیں ہماری بھی ہاتھ رہی ہے. ہم نے اپنے قوم، اپنے مذہب کے لیے کبھی اپنے آپ کو کھڑا نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہماری لاچاریاں بڑھتی گئی اور غیر قوم جو ہے ہمارا فائدہ اٹھاتے رہے. اب حد یہ ہو گئی کہ ہمارے ہر چیز کے سوال اٹھنے لگا، چاہے وہ ہم داڑھی رکھ رہے ہیں اس پہ، ٹوپی پہن رہے ہیں اس پہ، یا ہماری مسجدوں پہ یا ہمارے مدرسوں پہ، مکتبوں پہ ہماری جو یہ سوال اٹھنا شروع ہوا، اس لیے کہ ہم اپنی سامان کی رکھوالی خود نہیں کرنا سیکھے تھے. اب الحمدللہ ہمارے بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب ہمارے ساتھ جب سے کھڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ اپنے حق اور حقوق کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں. اور مجھے اپنے قوم پہ پورا بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دن میں ہم لوگ اپنے لیے لڑائی ضرور لڑیں گے. ہمارے اوپر اگر کوئی بھی انگلی اٹھائے گا تو ہم اس کو برداشت اب نہیں کریں گے، کیونکہ اب سیاسی ماحول بھی بدل رہا ہے. ہم لوگ سیاست میں بھی آگے آ رہے ہیں، ہمارے مسلمان لوگ بھی اب سیاست میں آگے آ رہے ہیں، ہماری پارٹیاں بھی آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالی. ہم لوگ خاص کر کے میرا ایسے منچوں سے ہمیشہ ایک سندیش ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے قوم کو اس لیے آگے نہیں لے کے چل پائے کیونکہ ہم لوگ تعلیم میں تھوڑا سا پیچھے رہ گئے. تعلیم ہمارے گھر کی سب سے بڑی روشنی ہے. ہم لوگ اگر اس میں پیچھے رہیں گے تو آنے والا مستقبل ہمارا نہیں بدلے گا. اسی لیے ہم لوگ ایک عہد کر لیں کہ ہم اپنے بچے کو پڑھائیں گے لکھائیں گے، چاہے ایک وقت کی روٹی اب کم کھا لیں، لیکن انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے لکھائیں گے ضرور. کیونکہ ہمارا بچہ اگر پڑھ لکھ لے گا تو انشاءاللہ ہمارا بھوشیہ بدل جائے گا، آنے والا مستقبل بدل جائے گا. تو جو ہے دلی پنجاب میں رہنے والا بچہ آج دیکھ لیجیے کہ وہ
पढ़ा लिखा नहीं है, जिसकी वजह से उसको बाहर रहने में भी काफी कठिनाई होती है। अगर पढ़ लिख लेगा तो वो चाहे घर में चाय की दुकान ही क्यों ना करे, लेकिन सलाहियत उसके अंदर आ जाएगी और आने वाला जनरेशन हम लोग का बदल जाएगा इंशाअल्लाह। तो मैं आप लोगों से ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए सिर्फ इतनी ही गुजारिश करूंगा कि आने वाले 11 तारीख को, हालांकि ऐसे मंचों से नहीं कहना चाहिए, फिर भी मजबूरी है, बस आने वाले 11 तारीख को इस नाचीज के लिए याद रखिएगा पचनचार इंशाअल्लाह, मुझे पूरी यकीन है। और दुआ भी दीजिएगा, वोट भी दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।